رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت نمبر 7 ہے، اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے کل بتائی تھی. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، پھر اللہ کی صفات بیان ہوئی، اس کے بعد عبادت اور اللہ سے مدد طلب کرنے کو بیان کیا گیا. پھر بندے کی طرف سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صراط مستقیم کی درخواست کی گئی، اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا نمونہ مانگا گیا. قرآن پاک میں موجود ہے کہ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے لیے پہلے نمونہ ہوتے ہیں، جن کے راستے پر چل کر امت منزل تک پہنچتی ہے. اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر اسوہ حسنہ اور بینہ کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ اور واضح نشانی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے متعلق فرمایا، کان خلقہ القرآن، یعنی آپ کے مبارک اخلاق یہی قرآن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کا عملی نمونہ اللہ کے نبی کی مبارک ذات ہے. پہلے نبیوں کے نمونے یہود و نصارہ نے بگاڑ دیے. اب دنیا میں صرف ایک ہی نمونہ موجود ہے جو نبی آخر الزماں کا ہے، اور اسی لیے درخواست کی گئی کہ اے خدا، ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ کسی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نمونے کی، رول ماڈل کی ضرورت اور اہمیت ہوتی ہے. اس کے متعلق امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول الجمیل میں یہ بات نقل کی ہے کہ من لا یرا مفلحا لا یفلح، کہ جو شخص کسی کامیاب آدمی کو نہیں دیکھتا وہ خود بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی کی مواعظ میں بھی یہ بات موجود ہے، اور بعض دوسرے بزرگوں نے بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ رول ماڈل ہونے کا، نمونے کا مطلب بھی یہی ہے. اب دیکھو، دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ کوئی ہنر کسی ہنر والے کو دیکھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کامل درجے کا انجینئر ہو، وہ اسی وقت ہوگا کہ جس کے سامنے اعلیٰ درجے کے انجینئر کا نمونہ موجود ہوگا. اچھے ڈاکٹر کی مثال بھی یہی ہے. کوئی سیاستدان، کوئی نیتا اس وقت تک انقلابی سیاستدان نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی سیاستدان کے کاموں کو اپنے سامنے نہیں رکھے گا. اسی لیے دعا میں یہ درخواست کی گئی کہ رب العالمین، ہمیں ان لوگوں کے راستہ دکھا جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا. اور میں نے کل سورہ نساء کے حوالے سے بتایا کہ یہ 4 گروہ ہے جن کی صراحت قرآن پاک میں بیان کر دی گئی. ایک ہے انبیاء، دوسرے ہے صدیقین، تیسرے ہے شہداء، اور چوتھے ہے صالحین. اب جن پر انعام ہوا ان میں سے پہلا گروہ ہے نبیوں کا. نبیوں نے پوری انسانی نسل کو، اور خاص طور پر نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، معیار ہوتے ہیں. اسی لیے نبی کا اتباع کرنا فرض ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو یہی درس دیا کہ فاتقوا اللہ واطیعون،
کہ اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، کفر اور شرک سے باز آ جاؤ، میری اطاعت کرو، اپنی زندگی کے لیے مجھے نمونہ پکڑو۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بھی یہی کہلوایا کہ اے میری امت کے لوگو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرا اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں کمال حاصل کرنے کے لیے نبی کا نمونہ، نبی کی اتباع اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ اور ہر نبی، قرآن نے فرمایا کہ انسان ہوتے ہیں، چنانچہ علم عقائد والے نبی کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ ہوا انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحى اللہ الیہ، کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالی اس کی طرف وحی کی گئی چیز کو پہنچانے کے لیے بھیجتے۔ دیکھو، ایک ہوتے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ رسول تو فرشتے بھی ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے اپنا پیغام لے کر کے جاؤ نبیوں کے پاس۔ نبی صرف انسان ہوتے، وہ فرشتے نہیں ہوتے۔ اب نبی کی ذات میں علم بھی اور عمل میں بھی دونوں قسم کے کمالات ہوتے ہیں، کمپلیٹ۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہے، آپ عقل مند ترین انسان تھے۔ ڈارون کا نظریہ کیا ہے؟ یہ تو جہالت کی پیداوار ہے کہ شروع میں بندر تھے، پھر یہ ترقی کر کے انسان بن گئے، یہ ڈارون کا نظریہ ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں انسان ہی تھا، بندر نہیں تھا۔ اس پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر اس وقت بندر سے انسان بن سکتے تھے تو آج بندروں سے انسان کیوں نہیں بن رہے؟ آج بھی ہزاروں بندر دنیا میں ہیں، کوئی ایک انسان بناؤ تو دکھاؤ۔ تو یہ ایک بالکل غلط نظریہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ عذاب کے طور پر انسانوں کو بندر بنا دیا گیا اللہ کی طرف سے، تو یہ جہالت پر ہے کہ یہ انسان بندر تھا، یہ بالکل باطل نظریہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کی، ان کو مکمل علم، عمل اور عقل عطا کی۔ انسانی جو سویلائزیشن ہے، تمدنی ترقی، یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کے جو لوگ تھے وہ آج کی سائنسی ترقی کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ان سے کہتے کہ ریل گاڑی چلے گی، گیس کی پیداوار ہوگی، گھروں میں گیس سے چولہے جلیں گے، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ سائنس نے انسان کے لیے بہت تیز رفتار سواریاں بھی پیدا کر دی، انسانی ضروریات کی لاتعداد چیزیں بھی مہیا کر دی۔ آج سے ہم 15-20 سال پیچھے چلے جائے تو کیا صورتحال تھی ہماری؟ گاؤں میں آنے جانے کے لیے، ایک سے گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر یہ تجربے کی چیزیں ہیں۔ لیکن جہاں تک عقل کی، عقلی، نظری اور عملی قوت کا تعلق ہے، اس کا کمال نبیوں کا حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم عن الخطا ہوتے۔ اللہ کی طرف سے انہیں گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوگا، اور اگر نبی سے معمولی سی لغزش ہو جائے تو اللہ کی طرف سے فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے، اور وہ لغزش بھی اللہ کی طرف سے کروائی جاتی ہے تاکہ ایسی لغزش انسانوں سے ہو تو ان کے لیے کیا سبق ہو، گناہ نہیں ہوتا۔ جہاں تک گناہ کا تعلق ہے وہ نبی کی ذات سے نہ نبوت سے پہلے ہوتا ہے نہ نبوت کے بعد ہوتا ہے۔ نبی کو معمولی سی لغزش پر بھی اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے اور وہاں پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا، فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ یہ میں رول ماڈل کون ہوتے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لیے انبیاء رول ماڈل ہوتے ہیں۔ عام انسانوں میں اور نبیوں میں بڑے فرق ہے۔ بڑے سے بڑا مجتہد بھی غلطی سے خالی نہیں ہے، وہ ساری عمر خطا پر قائم رہ سکتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے اسے کوئی گارنٹی حاصل نہیں ہے۔ مجتہد کو اپنے درجے کے متعلق اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ اللہ اسے غلطی سے ہٹا دے۔ لیکن نبیوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔
بہرحال انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں مگر انسان ہوتے ہیں. ہاں ان میں علمی، عملی اور عقلی قوتیں ایک دم کمپلیٹ درجے کی ہوتی ہے، کمال درجے کی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو ایک تو نبیوں کا گروہ ہے. دوسرا گروہ قرآن نے کہا صدیقین کا. صدیق کہتے ہیں راست باز کو، اور صدیق وہ شخصیت ہوتی ہے جس کی علمی قوت اور جس کی نظری قوت نبی کے بالکل قریب قریب ہوتی ہے. نبی نہیں ہوتے وہ، نبی کے قریب قریب. یوں سمجھ لو کہ صدیق کا ظرف ایسا صاف آئینہ ہوتا ہے جس پر نبی کے علوم کا عکس پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا آئینہ ہوتا ہے. آپ ملاحظہ فرمائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی عدم موجودگی میں بالکل ویسی ہی بات کرتے تھے جیسے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتی تھی. حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صلح ہوئی تو بڑے پریشان ہوئے اور اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ حضور کیا آپ اتنی کمزور شرطوں پر صلح کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر اور کفار باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، ہم حق پر ہے، کفار باطل پر ہے. مگر اے عمر جان لو میں اللہ کا نبی ہوں، وَلَن يُضَيِّعَنِيَ اللَّهُ، اور اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اس بات کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا اور کہا کہ مسلمانوں کو اتنی کمزور شرطوں پر صلح نہیں کرنی چاہیے. اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اے عمر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، وَلَن يُضَيِّعَهُ اللَّهُ، اور اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. مطلب یہی تھا جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے مسلمانوں کے لیے اسی میں بہتری ہے. اب آپ نے سنا کہ حضرت صدیق اکبر کی زبان سے بھی بالکل وہی الفاظ نکلے جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدیق کا ذہن اور دماغ بالکل شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے جس پر نبی کے علم کا عکس پڑتا ہے، اور اس کی بات نبی کی بات سے مل جاتی ہے. ایسے شخص کو صدیق کا لقب دیا گیا. تو انبیاء پھر صدیقین. تیسرا انعام یافتہ گروہ ہے شہداء کا. شہداء کو عملی قوت ایک دم کمپلیٹ حاصل ہوتی ہے. جس طرح نبی کی عملی قوت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اسی طرح شہید کی عملی قوت اس کے قریب قریب ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شہید اپنے دین اور اللہ کی رضا کے خاطر اپنی جان پر بھی کھیل جاتے. عمل مضبوط ہے، کمزوری نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جان دینا ہے دے دیں گے. تو اس طرح وہ حق اور صداقت کی گواہی دینے والے بن جاتے. جان کا نذرانہ پیش کرنے والا اسی شہادت کی بنا پر شہید کہلاتا ہے. اور چوتھا گروہ ہے نیک لوگوں کا، صالحین کا. ان کی علمی اور عملی قوت اگرچہ اعلیٰ درجے کی تو نہیں ہوتی، مگر چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع پر لگا دیا ہوتا ہے، کامل درجے کی اتباع، ایک ادھر سے آگے پیچھے نہیں کرتے، جو کہا ویسی اتباع. ایسے لوگ انبیاء کے خاص متبعین ہوتے، اپنے آپ کو فاسد عقیدوں سے، برے اخلاق سے دور رکھتے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ صالح اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، مخلوق کا حق بھی ادا کرتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے. اور عام اصطلاح میں ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی. یہی صالحین ہے. لیکن اللہ کا ولی بھی وہ ہوتا ہے جو میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو قرآن و سنت کا تابع ہو، جو صرف شعبدیں دکھاتا ہو، نہ نمازیں پڑھتا ہو، نہ اللہ کے نبی کو سنت پہ چلتا ہو، کچھ بھی نہ کرتا ہو، اور پھر منمانی طریقے سے شریعت کا نفاذ کرتا ہو، تو ایسا آدمی اللہ کا ولی نہیں ہے. تو یہ صالحین ہیں، اور باقی لوگ ان سے کم درجے میں ہوتے. تو صراط مستقیم کو حاصل کرنے کے لیے ان چار قسم کے لوگوں کا نمونہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے کہ مولا ہمیں ایسے راستے پر چلا جس راستے کو تیرے ان انعام پائے ہوئے لوگوں نے اختیار کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اب دوسری بات سنیں. عام انسانوں کے لیے ضروری ہے
کہ اپنے ذہن، اپنے دماغ، اپنی عملی قوت، اپنی قوت نظریہ، اس کو جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کو رول ماڈل بنا کر کے استعمال کریں. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو ان کی نسبت ان 4 انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ صحیح ہو جائے گی، کیونکہ وہ ان کو رول ماڈل بنایا ہے، اور رول ماڈل جب بنایا ہے تو انہوں نے جیسا کہا ویسا چلنا پڑے گا. لیکن اگر وہ اپنی نسبت تو وہاں کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو ان انعام یافتہ لوگوں کے مطابق ڈھال نہیں سکتا، تو خالی نسبت سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کہے گا کہ میری نسبت نبیوں کے ساتھ ہے، میری نسبت صالحین کے ساتھ ہے، میری نسبت شہیدوں کے ساتھ ہے، میری نسبت صدیقین کے ساتھ ہے، لیکن وہ ان کے راستے پہ نہیں چلتا، صرف نسبتیں ہے کہ میرا فلاں نیک بزرگ اور اللہ کے ولی سے واسطہ ہے، لیکن ان کی بتائی ہوئی، انہوں نے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات جو بتائی ہے اس پر نہیں چلتا، تو نسبت سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پر سمجھا دی گئی ہے کہ جو لوگ، دیکھو یہود، نصارہ، ہنود، سب نے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی، لیکن قرآن نے کہا کہ نسبت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا عقیدہ اور عمل حضرت ابراہیم کے مطابق نہیں بنائیں گے. صرف ان کی طرف نسبت کرنے سے کچھ کام نہیں ہوگا. اب آپ اس کی حساب سے جوڑ دیجئے کہ اب شیعہ حضرات کو لے لیجئے، وہ کہتے ہیں ہماری نسبت اہل بیت کی طرف ہے، لیکن اہل بیت کی جو تعلیمات ہے اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں. اسی طریقے سے بہت سے لوگ، کوئی اپنے آپ کو چشتی کہتا ہے، کوئی قادری کہتا ہے، کوئی سہروردی کہتا ہے، کوئی چشتی، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کسی بزرگ سے اپنا ناتا جوڑتا ہے، لیکن انہوں نے جو تعلیمات بتائی ہوتی ہے ان تعلیمات پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بالکل اس سے الٹ ان کی محبت میں ساری باتیں کر رہے ہوتے، صرف محبت میں. تو محبت اس کو نہیں کہتے کہ خالی محبت کہو، ان کی تعلیمات پہ چلو نا، اور بالکل ان کا الٹا کرو، تو ایسی نسبت کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہودیوں نے اپنی نسبت حضرت موسیٰ اور عیسائیوں نے اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر رکھی ہے، آج بھی کر رہے، حالانکہ یہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے اپنے دعوے میں جھوٹے. یہودیوں کا کوئی عمل موسیٰ علیہ السلام سے مطابقت نہیں رکھتا، نہیں عیسائیوں کا کوئی عمل عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے. صرف یوم ولادت منا لینا، صرف گانا بجا لینا، صرف ڈھول ڈھمکا کر لینا، شراب پی لینا، شور شرابہ کر لینا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے کردار سے کیا نسبت ہے؟ کیا یہ تعلیمات دی تھی کہ میرا جب 25 دسمبر آئے تو یہ کرنا؟ اب پوری عیسائی دنیا کا عمل کرسمس ڈے مناتے تک محدود رہ گیا. حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کیا تھی کسی کو پتا نہیں، بائبل کون سی زبان میں تھی کسی کو نہیں پتا، حضرت عیسیٰ کیا تھے نہیں پتا، حقیقت کیا تھی نہیں پتا، انہوں نے کیا عقیدہ بتایا تھا لا الہ الا اللہ کا نہیں پتا، اس کو بالکل چھوڑ دیا، ان کو ہی خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا. مگر دعویٰ کیا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں. اب تو موسیٰ علیہ السلام بھی، اب تو مسلمان بھی ان کے شرکیہ عقیدے میں آج شریک ہو رہے. اب دیکھو آج 14 دسمبر ہے، 25 دسمبر آئے گی، 10 دن باقی ہے. ہم میں سے کتنے بچے اس کرسمس کے نام پہ کیا کریں گے، اور ہم اپنے بچے کو بھیجیں گے بھی کہ ہاں ہم مانتے ہیں، چاہے زبان سے نہیں کہتے لیکن ہمارے عمل سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے یا خدا تھے، اور ہم ان کی محبت میں اور ان کی پیدائش میں شریک ہو رہے. یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف نہیں ہے، یہ اتنا آسان ہے، اور ماں باپ اتنا بہت آسانی سے لے رہے. ابھی میں پچھلے دنوں ادھر بیٹھا ہوا تھا اور کچھ فیسٹیول چل رہے تھے، مائے برقع پہن کر، معاف کرنا مجھے، مائے برقع پہن کر ان فیسٹیول کے کپڑے پہنا کر اسکولوں کے حوالے کر رہی تھی. برقع پہنا ہوا ہے، شرعی برقع، وہ فیسٹیول کے کپڑے پہنے ہوئے بچے نے، وہ چھوٹا بچہ جس کے دماغ میں ہمیں کیا ڈالنا چاہیے تھا اور کیا ڈال رہی ہے. میں وہاں حجام کی دکان پہ بیٹھا تھا اور ایک سے لگاتار جاری، ایک نہیں لگاتار اسکولوں کے حوالے، ہاتھ میں ڈانڈیے ہے اور کیا ہے، اسکولوں کے حوالے لو جاؤ کرو، صرف مارکس آنے چاہیے.
اسلامک مسلمان چلانے والے اسکولوں کا بھی یہی حال ہے، جو مسلمان اسکول چلا رہے ان کا بھی یہی حال ہے کہ ان کے اسکولوں کے اندر بچیاں نچوائی جا رہی ہے، بچیاں ناچ رہی ہے، اور ماں باپ سے بلا کر جب بات کی جاتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کیا کرے، مارکس کے لیے بھیجنا پڑتا ہے۔ مطلب 2 مارکس کے لیے، 5 مارکس کے لیے آپ اپنے بچوں کے ایمان اور دین کو بیچ رہے ہو۔ یہ صورتحال آ گئی آج ہماری۔ ہم کم سے کم کوئی اتنا سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے لیے بھیج رہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے بھیج رہے، کوئی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف مارکس کے ڈر سے بچے جا رہے اسکولوں میں۔ اور پڑھائی سے زیادہ تو سال بھر کی اتنی چیز ہے کہ ماں باپ فیس بھی بھر رہے، یہ بھی بھر رہے، اس سے زیادہ تو ان کو خرچے ان چیزوں کے، یہ کپڑا لاؤ، یہ کپڑا لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، وہ لاؤ، اور وہ سارے بچوں کے ذہن کو پراگندہ کر رہے۔ ایسا ہے کرو، یہ عقیدے کی باتیں ہوتی ہے، چھوٹی موٹی لا الہ الا اللہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں نے کہا صرف نسبت سے کچھ کام نہیں چلنے والا، صرف نسبت سے کام نہیں چلے گا کہ میری اپنی نسبت محمد الرسول اللہ ہے، کیا ہمارا عمل اس بات کا ثبوت دے رہا ہے؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اٹھا کے اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ نسبت سے کچھ کام نہیں ہونے والا۔ ایسی خالی نسبت کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو آج کیا جا رہا ہے، 25 دسمبر کے دن جتنی شراب پی جاتی ہے پورے سال میں اتنی نہیں پی جاتی؟ 25 دسمبر کے دن جتنا زنا ہوتا ہے پورے سال میں نہیں ہوتا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ عیاشی اور بے حیائی اور شراب پینے کا درس سبق دے کر کے گئے تھے؟ کیا ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر کے ان کو سمجھائے کہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ کے نام پہ ہمیں حضرت عیسیٰ سے محبت ہے، اور اس محبت کی بنیاد پر آپ سے کہہ رہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کے نام کا غلط میسج دنیا کو دے رہے ہو، حضرت عیسیٰ کی بے حرمتی کر رہے ہو حضرت عیسیٰ کی محبت میں۔ وہ تو اللہ کی توحید کے مبلغ تھے، وہ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، وہ تو برائی سے منع کرتے تھے۔ یہودی عالم جو علم کا دعویٰ کرتے، غلط باتیں کرتے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ سانپ کے بچوں، تم جھوٹے فقی بنے پھرتے ہو، خود گمراہ ہو، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ روکتے تھے کہ تم خالص دنیا دار اور لعنتی ہو، یہ جھوٹی نسبت کوئی فائدہ نہیں دے گی، نسبت صحیح ہوگی تو فائدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے ادہم رحمت اللہ علیہ ایک بادشاہ تھے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مگر ایک وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا تھا، کچھ چوٹ لگی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ اللہ کرنے لگے، بزرگوں سے ملے، عبادت کی، محنت کی، حج کیا، اور آخر میں ملک سے بہت دور صوبہ شام کے علاقہ سوریا، جس کو آج کل سیریا کہتے ہیں، اس میں وفات پائی۔ ان کے متعلق امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی طرف پیدل جا رہے تھے، پیدل حج کے لیے نکلے۔ اس وقت تو یہ سواریاں نہیں تھی، آج اگر کوئی ایسے پیدل چلتا ہے اور روزانہ کی ایک ریل بنا کے ڈال رہا ہے، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ اتنی مشقت اٹھانے کی شریعت نہیں کہتا ہے، ہم اس کو بڑا قابل احترام چیز سمجھتے ہیں، پیچھے پیچھے بھاگتے، ہار پہناتے۔ شریعت مشقت اٹھانے کو نہیں کہتی ہے، آسانیاں ہے، پیسہ دیا ہے اللہ نے، ہو رہا ہے تو آسانی کے ساتھ جا کر کے حج کر کے آؤ۔ شریعت یہ کہتی ہے، شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ تماشا بناؤ روڈوں پہ چلتے چلتے جا کر کے مکہ المکرمہ تک جانے کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ مکہ پہنچ گئے تو پھر وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہاں کے جتنے حج کے ارکان ہیں پیدل کرو تو فضیلت ہے، لیکن یہاں سے آپ جا رہے ہو وہاں تک، بڑی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو وہ پیدل جا رہے تھے، راستے میں کسی دیہاتی نے پوچھا کہ شیخ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ ہے۔ تو دیہاتی کہنے لگا کہ اتنا لمبا سفر ہے اور آپ کے پاس سواری نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے جواب دیا کہ بھائی میرے پاس تو بہت سی سواریاں ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتی۔ اب سنیے گا، کہا جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کی سواری پر سوار ہو جاتا۔ یہ قرآن سینوں میں اترا ہوا تھا
کہا جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو اللہ کی قضا نازل ہوتی ہے، فیصلہ آتا ہے تو میں اللہ کی فیصلے کی رضا کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں کہ اللہ تیرے فیصلے پہ راضی، چاہے اچھا فیصلہ آئے چاہے برا فیصلہ آئے۔ اور جب نفس مجھے شریعت کے خلاف کسی بات پر آمادہ کرتا ہے تو میں یقین سے جان لیتا ہوں اور نفس کو کہتا ہوں کہ دیکھ زندگی کے کتنے دن بچے ہیں، تھوڑے دن بچے ہیں، تو مجھے کس غلط راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، تو نفس رک جاتا ہے، کیونکہ کیا معلوم کہ ابھی گناہ کر لو تھوڑی دیر کے بعد موت آ جائے۔ جب دیہاتی نے یہ بات سنی تو کیا کہا، کہنے لگا سر بإذن اللہ فأنت راکب وأنا راجل، صاحب چلیے آپ اپنا سفر جاری رکھیے، خدا کے حکم سے آپ سوار ہیں، میں پیدل ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سوار ہو۔ اس دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے بادشاہی میں بھی فقیری کی۔ ایسی ایک شخصیت ہمارے اس بر صغیر میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے آج کی نئی جنریشن کو جو ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے وہ بہت غلط پڑھائی جا رہی ہے، اور صرف ایسی ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے کہ ہمارے دماغوں میں لگا کہ اورنگزیب نے یہ سب کیا تھا۔ کابل سے لے کر کے برما تک علاقہ اورنگزیب کے ماتحت تھا، مگر شاہی بیت المال سے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا۔ ایسا بندہ ظالم ہوگا؟ اپنی ہاتھ کی کمائی پر گزارا کیا۔ قرآن کریم خود اپنی ہاتھوں سے لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بناتے تھے، اور ان دونوں ذریعوں سے جو انکم ہوتی تھی اس سے گھر کے اخراجات چلتے تھے۔ اور آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید ابھی بھی کہیں کہیں مل جاتے ہیں۔ کمال درجے کے متقی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے تھے۔ اور یہ مقولہ فارسی کا آپ ہی پر صادق آتا ہے کہ آ کے در شاہی فقیری کردد، کہ وقت کے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی پوری زندگی فقیری کی حالت میں بسر کر دی۔ اب یہ تو انگریزوں نے اور آج کے کچھ ہمارے برادر بھائیوں نے غلط پروپیگنڈا کیا ہے کہ اورنگزیب نے بھائی کو ناحق مروا دیا۔ سنیے گا غور سے، انصاف کس کو کہتے ہیں؟ اب میں بتا رہا ہوں انصاف کس کو کہتے ہیں۔ بھائی کو ناحق مروا دیا اور باپ کو قید کروا دیا، پڑھواتے نہیں ساری چیزیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بھائی نے ایک مسکین آدمی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تھا۔ اب چاہے بھائی ہو کچھ بھی ہو، سزا تو سب کو ملنی ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی ہے بادشاہ کا تو چھوٹا، نہیں، اس مسکین کے بدلے میں بھائی کو سزائے موت دے دی گئی۔ باپ کسی ایک قاتل کی ناجائز طرفداری کرتا تھا، اسے بھی راستے سے ہٹا کر قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ تھا انصاف، یہ تھے اورنگزیب۔ بہرحال اورنگزیب بھی انسانی تھے، اور کوئی انسان غلطی سے خالی نہیں ہے، مگر آپ کے تقوی اور زہد کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن آپ کے بعد آپ کے جو جانشین اورنگزیب کے بعد ہوئے وہ سب نالائق ثابت ہوئے، جن کے غلط کارناموں کی وجہ سے سلطنت میں دراڑیں پڑ گئی۔ نسبت نہیں میں اورنگزیب کا فرزند ہوں، میں اورنگزیب سے چلا آ رہا ہوں۔ بہرحال یہ تھے وہ بزرگ جنہوں نے دنیا میں مثالیں قائم، ان کا عقیدہ، ان کے عمل، ان کے اخلاق یہ بہت اعلیٰ درجے کے تھے، ایک صحیح معنوں میں عالم با عمل تھے۔ مگر آج ہماری خالی نسبت کچھ کام نہیں آ سکتی، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ علمی طور پر بھی عملی طور پر بھی اپنے آپ کو کچھ مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہم صرف بزرگوں کی طرف نسبت کر کے مطمئن ہو کر کے بیٹھ گئے کہ بزرگوں کی طرف نسبت کر دو، فلانے سے تعلق ہے، فلانے کے ادھر گئے تھے، فلانے یہ کیا تھا، پھر اس کے نام پر کچھ کھانا کھلا دو۔ نماز ایک مت پڑھو، جھوٹ مت چھوڑو، دھوکہ مت چھوڑو، سود مت چھوڑو، پڑوسی کو ستاؤ، بیوی کو ستاؤ، ماں کو ستاؤ، جو چاہے کرو، بس فلانے سے نسبت ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، کوئی نسبت فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں، ہم مطمئن ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اصل چیز ہے عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، عمل بھی صحیح ہونا چاہیے، اور جب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہوگی کوئی نسبت فائدہ نہیں دے گی۔
تو صراط مستقیم کی دعا میں یہ بات شامل ہے کہ اے مولا ہمیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا. اور انعام اللہ کن پر دے گا؟ ہمارے کہنے سے تو نہیں دے گا نا، انہی پر دے گا اللہ تعالیٰ جو اس پر چل کر کے دکھائیں گے، جن کی بعد مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی قرآن کے سورہ نساء کی روشنی میں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو اللہ ہمیں صراط مستقیم بھی عطا فرمائے اور ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر اللہ ہمیں چلائے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. اور آگے کی جو آیت ہے جس میں اللہ یہ دعا سکھا رہے کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور اے اللہ جو گمراہ ہوئے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.